دوسرا راستہ پریشانیوں سے نکلنے کا وہ صبر ہے۔ یہ ذہن بھی بنائیں کہ تقدیر کا فیصلہ ہے، پریشانیاں آ کے رہیں گی، دنیا ہے، دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے۔ انبیاء بھی یہاں پریشانیوں سے نہیں بچے، اولیاء بھی پریشانیوں سے نہیں بچے، صحابہ بھی پریشانیوں سے محفوظ نہیں رہے، صالحین بھی پریشانیوں سے محفوظ نہیں رہے، اور بڑے بڑے ظالم اور جابر ان کے اوپر بھی گناہوں کے سزا کے طور پہ پریشانیاں آئی ہیں۔ تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے دوسرا راستہ پریشانیوں سے نکلنے کا صبر ہے، ان کو ڈٹ کے فیس کرنا، ہمت نہ ہارنا۔ بے شک غم تو ہو، آنکھوں میں آنسو تو آئیں، لیکن زبان پہ اللہ کا شکوہ نہ ہو، دل میں یقین کمزور نہ ہونے پائے۔ کیا لوگ تھے وہ، کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کی کیفیت تھی۔ یہ جناب ابو طلحہ ہیں، ان کی اہلیہ ام سلیم ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ اس جوڑے پہ راضی ہو جائے۔ معصوم سا بیٹا ہے، بیٹے سے محبت کس کو نہیں ہوتی، بچے سے محبت کس کو نہیں ہوتی۔ یہ سفر پہ خاون گیا ہوا ہے، اکیلی ماں بیمار بچے کے ساتھ دن رات گزار رہی ہے، ادھر سے وہ فوت ہو جاتا ہے، ادھر سے خاون گھر واپس آتا ہے، اپنے خاون سے کہتی ہیں اے شوہر نامدار، اگر کسی نے امانت دی ہو اور وہ واپس لینے آ جائے تو واپس کی جائے گی۔ اس نے کہا واپس کی جائے گی، بس یہ مسئلہ پوچھا، اور اس کے بعد شب بصری کی، تعلق قائم کیا، تعلق قائم کرنے کے بعد بتایا ہمارا بچہ معصوم سا بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے۔ وہ ناراض ہوا، اللہ کی بندی تو نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اللہ کے پیغمبر تک یہ شکایت پہنچ گئی، اللہ کے پیغمبر نے دعا دی، میری دعا ہے اللہ تمہاری صبر والی اس رات میں برکتیں پیدا فرما دے۔ غالباً 7 یا 10 بیٹے اس کے بعد اللہ نے دیے، اور سب کو قرآن کا علم بھی اللہ نے نوازا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صبر کے لیے عظیم ترین کلمہ بھی بتایا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ نے سابقہ دور میں کسی امت کو نہیں دیا، خصوصی طور پہ اللہ نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو یہ وظیفہ سکھایا ہے۔ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ پرافٹ کا چلا جانا تھوڑا دکھ ہے، ہم سب جا رہے ہیں۔ ہماری مائیں جا رہی ہیں، کچھ چلی گئی کچھ جانے والی، ہمارے باپ کچھ چلے گئے کچھ جانے والے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کچھ چلے گئے کچھ جانے والے، تاریخ کے ادوار کچھ گزر گئے کچھ گزرنے والے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو سارے ہی جانے والے ہیں۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ پوری دنیا بھی اس کی طرف جانے والی ہے۔ تو دکھ کس بات کا؟ دنیا تو ہے ہی جانے کے لیے، یہاں جو چیز بھی آئی جانے کے لیے، مال بھی آیا جانے کے لیے۔ آپ کی زندگی میں نہیں تو زندگی کے بعد آپ سے گیا،
اور آپ اس سے گئے. یہاں تو جو کچھ ہے ہی جانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کے حبیب بیٹھے ہیں، قاصد آتا ہے، آپ کی بیٹی پریشان ہے، بیٹا ان کے ہاتھ میں ہے، لگتا ہے جان جانے والی ہے، آخری لبوں پہ ہے، آخری سانسوں پہ ہے، آپ کو یاد کر رہی ہیں. آپ تشریف لے آئیں، گھر میں آئیں، ان کو کچھ حوصلہ مل جائے. پیغمبر دو جہاں کی شہزادی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی صاحبزادی ہے، نواسے کے جانے کی خبر ملی ہے. آپ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ باجل مسمی. چلا جائے گا تو جانا ہی تھا، اللہ ہی کا ہے، دیا بھی اس نے، واپس بھی وہ لے گا. ہر چیز ایک دن چلی جائے گی، ہر چیز کا وقت لکھا ہے. میری بیٹی سے کہو، جنت کی شہزادی سے کہو، صبر کا دامن تھامے اور اس صبر میں ثواب کی نیت کر لے. ہم تو یہ نیت بھی نہیں کرتے، ہم تو یہ نیت ہی نہیں کرتے. اہل ایمان پریشانیوں سے اور طرح ڈیلنگ کرتے ہیں، کافر لوگ اور طرح ڈیل کرتے ہیں. ایمان والے بیماریوں کو اور انداز میں ڈیل کرتے ہیں، بے ایمان لوگ بیماریوں کو اور انداز میں ڈیل کرتے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. اہل ایمان پریشانیوں میں، دکھوں میں یہ امید رکھتے ہیں اللہ پہ کہ اس کا اجر ملے گا. اور صبر کا اجر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے صبر کا اجر دیا جا سکے. ہر چیز کے اجر کا ضابطہ ہے، ہر چیز کے اجر کا ضابطہ ہے. آپ نے نماز پڑھی، اس کے ثواب کا ضابطہ ہے. آپ نے حج کیا، اس کے ثواب کا ضابطہ ہے. آپ نے صدقہ و خیرات کیا، اس کے ثواب کا ضابطہ ہے. 100 گنا، 700 گنا، 1000 گنا، اتنے گنا، اتنے گنا دے دو. صبر ایسی چیز ہے جب یہ دکھ آتے ہیں تو دکھوں کا بھی کوئی ضابطہ نہیں ہوتا. کیسے جگر پہ تیر چلتے ہیں، کیسے زخم لگتے ہیں، کیسے آنسو پھوٹتے ہیں، کیسے راتیں ویران ہو جاتی ہیں، کیسے دل بے چین ہو جاتا ہے. وہ رب کریم اگر اس کی تقدیر پہ ایمان رکھتے ہوئے صبر کر کے اجر کی نیت کر لیں تو ثواب بھی بغیر ضابطے کے ہوتا ہے. کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں. اور روزہ تو سکھاتا ہی صبر ہے نا. یہ تو مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے. کیا بھوک سے پریشانی نہیں آتی، دھوپ سے پریشانی نہیں آتی؟ صبر ہی کی تو ٹریننگ ہے، یہی تو مشق ہے.